اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ عزیزان محترم، صاحبان قدر، دوستان من، مولا آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم عنایت عطا فرمائے۔ یہ ایک اہل حدیث کا بندہ تھا جو ہمیں جو ہے سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ ہم نے گروپ جو بنایا ہے، گروپ میں یہ ایڈ تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کی واعظ و نصیحت کر دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ رکھے وہ نام ہے اس کا، اور یہ اس کا نمبر ہے، اور یہ اس کی چیٹ ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیٹ جو ہے اس کی شیعہ دشمنی کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اہل حدیث کا ہے، اور آپ اس کی آگے چل کے چیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف میسیجز ہی کر رہا تھا، لیکن یہ میسیجز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے فارورڈ میسیجز ہیں، اس کا اپنا بنایا ہوا ایک بھی میسیج نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے ساری اس کی چیٹ۔ یہ آدھی سے کربلا اور صبائی سازش پی ڈی ایف، اس نے یہ پی ڈی ایف بنا کے بھیجی ہے، اور ہمیں تاکید کیا ہے کہ اس پی ڈی ایف کو ضرور پڑھیں۔ تو اس کی چیٹ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یزید کس خاندان سے تھا، تھوڑی سی وضاحت فرمائے، کیونکہ اس میں جو ہے یزیدی حکومت کی جو ہے انہوں نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے معتبر القابات سے نوازا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے اس کو ویڈیو بھی بھیجی ہے، لنک بھیجی ہے، جو ہمارا معاویہ کی حقیقت بخاری شریف سے معاویہ کے مریدوں کا دفاع وغیرہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور دلیل سے ریفرنس فراہم کریں۔ یہ جو ہم نے یوٹیوب پہ یہ ہمارا ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کی جو ہے اس کا ریفرنس ہمیں ضرور فراہم کریں۔ اس کے مقابلے میں اگر کچھ آپ کے پاس دلائل ہیں تو وہ ضرور آپ فراہم کریں۔ نے پوری تاریخ آپ کی دیکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ جو ہے بات کرتے ہیں گالی سے، تو جب تحقیق کی بات ہے تو میں نے بھی آپ کو کتاب بھیجے ہیں، آپ تحقیق کرو اور صحیح طریقے سے اپنے جو ہے دل صاف، دماغ صاف کر کے تحقیق کرو، تو کون لانتی ہے کون لانتی نہیں ہے۔ جو بھی حضرت امام حسین کو جس نے شہید کیا وہ کون لوگ تھے، اور اس کو کون لے آئے تھے ادھر۔ آپ صحیح طریقے سے علم کی بات کرو، گالی گلوچ نہیں کرو، سمجھے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، جو ہے آپ علم کرو، ہم بھی علم والے لوگ ہیں۔ آپ کے اسٹیٹس پہ جو لکھا ہوا ہے کہ علم کی بات، آپ تو گالیاں دے رہے ہو، سمجھے۔ آپ علم کی بات کرو تو ہم بھی آپ کے ساتھ علم کی بات کریں گے۔ آپ تمیز سے بات کرو، ایسے کلیسی کو گالی گلوچ نہیں، ہمیں سب پتا ہے، ہم نے سب کچھ پڑھا ہے۔ یہ جو آپ کو دل میں بغض معاویہ ہے، یہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے تحقیقات کرو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آئی محال بیت کے ہم بھی قائل ہیں، ان کے ہم خادموں پہ بھی خادم ہیں۔ جو ہے وہ اس کے سوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ گالی گلوچ سے کام نہ لیں، آپ جو ہے علم کی بات کریں، بات بات پہ ملعون لعین۔ یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ امام حضرت حسین کو کون لے آیا تھا؟ حضرت امام حسن کو کس نے اذیتیں دی تھی؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ آپ کے سبائی لوگ تھے، جن کے آپ جو ہے پیچھے ضروریت ہے، آپ سمجھے۔ تو آج تک کوئی آپ نے کارنامہ کیا ہے سوا آپ نے سنیوں سے لڑائی کی ہے، کسی کوئی ملک فتح کیا، کوئی ایسا کسی عیسائی کے ساتھ لڑے، یہودی کے ساتھ لڑے؟ آپ تو قاتل مسلمانوں کے قاتل ہو۔ جو ہم نے پوری تاریخ آپ کی دیکھی ہے، کرمتی دیکھو، یہ فاطمی دیکھو، دوسرے وہ دیکھو، یہ کون لوگ تھے؟ حسن بن سبا دیکھو، یہ کون لوگ تھے؟ یہ آپ کی ضروریت تھی، عبداللہ بن سبا کی، جن کے آپ جو ہے آپ اس کی ضروریت ہو۔ تو آپ تمیز سے بات کرو، گالی گلوچ نہیں کرو، علم کی بات کرو۔ جی عزیزان، یہ ہمیں جو ہے واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اور ہم نے کوئی گالی نہیں دی۔
کسی بھی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لعنتی لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، جو کہ جناب خداوند عالم نے کلام الہی میں سر انجام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، تو یہ لعنت کا لفظ ہے کہ خداوند عالم نے کلام الہی میں سر انجام دیا ہے، اور یہ لعنت جو ہے خداوند عالم نے جب سر انجام دیا ہے تو یہ لعنت بیزاری سے لی گئی ہے، اور بیزاری ہم اختیار کرتے ہیں ظالمین سے، کاذبین سے، کافرین سے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ انہوں نے ستم بہت زیادہ ستم کیے ہیں کہ ایک فرضی نام عبداللہ بن سبا پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، یا آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ البتہ ہماری طرف سے ایسا کہیں پہ بھی کوئی بھی گالی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں یزید سے، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں معاویہ سے، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں دوسرے بندوں سے جو کہ جو ہے ان کی پرستش جو ہے ہی نہیں، وہ خود فضول بندے ہیں، جو ہے جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جن کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جن کو خداوند عالم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو خداوند عالم جو ہے بیزاری اختیار کرے، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ لعنتی بندے ہیں۔ جیسے یزید ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل ہے، اور اس کی حمایت کی جائے، اور آپ جو ہے ہم تو لازماً اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جنگیں کرے، وہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان کی جو ہے کوئی بھی حمایت نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہمارا جو ہے خیال اور نظریہ ہے، اور انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کیے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو ہے اس کا ایک گروپ بھی ہے، اور ہم نے جو اس کو جواب دیا ہے۔ جی میرے عزیز بھائی، ماشاءاللہ، مولا جزاک خیر دے آپ کو۔ بسم اللہ کریں۔ دیکھیں، میں نے اس ویڈیو میں ریفرنس دیے ہیں، بخاری شریف کا ریفرنس دیا ہے، اس کے بعد میں بخاری شریف کی شرحیں دی ہیں، المسند امام احمد بن حنبل کا ریفرنس دیا ہے میں نے، اور مستدرک الحاکم کا ریفرنس دیا ہے میں نے۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، جرح کریں، اور جو ہے پھر آگے بات چلے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ علمی دوست ہیں، تو آپ سے بات کر کے انشاءاللہ لطف ہی آئے گا۔ مولا جزائے خیر دے آپ کو۔ بسم اللہ کریں، کچھ حوالہ جات وغیرہ بھیجیں۔ اور یزید کے متعلق آپ کا کیا جو ہے اسٹیٹس ہے؟ یزید کے متعلق آپ کیا خیال تصور کرتے ہیں، اور جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ بات کرنے میں زیادہ لطف آئے۔ اور یہ ہے کہ یہ تحریروں سے کام نہیں چلتا سر، مولا جزائے خیر دے آپ کو، تحریروں سے کام نہیں چلتا۔ اوریجنل کتاب لیں، اوریجنل کتاب سے اسکین لے کے پھر بھیجیں، تاکہ حقیقت تک بندہ کیسے پہنچے گا۔ ایسے تحریریں تو فضولیات ہوتی ہیں نا، تو تحریروں کا کوئی جو ہے وہ دھڑ اور کوئی جو ہے سر نہیں ہوتا، تحریر گھڑی من گھڑت ہوتی ہے۔ بسم اللہ کریں، تھوڑا سا شروعات کریں۔ اور رہی بات امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے قتل کیا ہے، یہ آپ روضۃ الشہداء میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک چشتی کتب خانہ سے، بریلویوں کا ایک ادارہ ہے چشتی کتب خانہ، اس نے پبلش کرایا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی دفعہ زہر دیا گیا ہے، کس کے حکم سے زہر دیا گیا ہے، کہاں کہاں پہ زہر دیا گیا ہے، اور جس نے زہر دیا ہے اس نے کس لالچ کے اوپر امام حسن کو زہر دیا، وہ زہر کہاں سے آیا، پھر اس کے ساتھ جس نے زہر دیا ہے اس کے ساتھ کیا سلسلہ رکھا گیا، یہ سارا جو ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے روضۃ الشہداء ملا حسین وائس کاشفی، اور یہ چشتی کتب خانہ کی پبلش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ دکھا کے تھوڑا سا نوازش فرمائیں گے تو آپ کی شفقت ہوگی۔
جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جو ہے ان سے گزارش کی ہے کہ انہوں نے جو اوپر کتاب بھیجی تھی ہم دکھا کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یزید اور مولانا حسین علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا کوئی بھی مستند کتاب اس کو نہیں کہہ سکتے ہم، اس کا آگے بھی ہم نے ریفرنس دیے ہیں، اس کے بار بار اسرار کے اوپر، اسی کتاب کے اوپر ہم نے اس کے ساتھ بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کوئی، ہم بار بار اسے گزارش کر رہے ہیں کہ ریفرنس کی بات کریں، اوریجنل حوالے جات آپ پیش کریں تاکہ جو ہے ہم اس کے اوپر بات کر سکیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی، ہم جو ہے وہ اگر آپ کے علم کے واقع پیاسے ہو تو ہم نے ایک کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے، جو ہے اس میں سارے حوالے ہیں تاریخ کے، حدیثوں کے اور بخاری کے، مسلم کے، جو بھی ساتھ ہے ہمارا، آپ کے جو ہے التشیعوں کے جو کتاب ہیں معتبر، ان کے بھی حوالے ہیں، ان میں آپ تھوڑا دل تھام کے وہ کتاب پڑھیں۔ وہ کتاب کا نام ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے PDF پہ، تو پھر وہ علمی جو ہے بحث مباحثہ اس میں ہے، وہ یہ چشتی جو آپ کہہ رہے ہو اس کا بھی ہے، اور دوسرے جو مطلب علم ہے اس میں احادیث کا جو ہے حوالے ہیں، اس میں صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے اور مسند احمد کے، دوسرے جو ہمارے کتاب ہیں السنہ کے، اور آپ کے التشیعوں کے جو کتاب ہے معتبر، جو جن کو آپ نے کہ محدثوں نے ماشاءاللہ صدوق کہا ہے، وہ ان کو جو ہے اماموں کے حوالے ہیں، ہمارے جو امام ہیں، امام جعفر صادق ہے، امام علی ہے جس کو آپ سجاد کہتے ہو، اور دوسرے امام محمد باقر ہیں، اور تقریباً آئمہ جو ہیں آپ کے، ہمارے بھی امام ہیں وہ، تو ان کے حوالہ جات ہے اس میں، وہ آپ پڑھیں، سمجھے۔ اپنے جو ہے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں تعصب کے جراثیم، ان کو تھوڑا سائڈ کر کے آپ وہ پڑھیں، پھر آپ کو سارے میرے سوالوں کے جواب جو ہے آپ کے وہ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ واقعی آپ کی بات صحیح ہے، تحریروں پہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے نا، تو وہ تو سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ کچھ بھی آدمی چھپائے، کچھ بھی لکھے، کیا بھی کرے، بات یہ ہے کہ کتنا بھی 100 جھوٹ بولو تو آدمی جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ سچ ہے، 100 چکر جھوٹ آدمی آئے دہرائے تو وہ دوسرے آدمی پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کہیں سچ نہ ہو، تو آپ جو ہے وہ اس کے مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کی رہنمائی بھی ہو۔ السلام علیکم۔ جو وہ آپ کے ہیں ہمارے علماء ہیں پاکستان کے، جواد نقوی صاحب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ہو اس کا جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھو کہ یہ کون ہے، یہ دیکھو کہ یہ لکھ کیا رہا ہے یا کہہ کیا رہا ہے، سمجھے بھائی۔ یہ صرف ایسے ہی فضولیات بکواس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے جو ہے انہوں نے کوئی بھی چیٹ وغیرہ میں ریفرنس ہمیں نہیں بھیجا۔ جی میرے عزیز بھائی، یہ جھوٹی ہوتی ہیں، اوریجنل جو چیز ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے، حوالے جو ہے نا وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور حوالوں تک پہنچنا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ حق کے متمنی ہیں تو دیکھیں، میں نے ویڈیو جو بھیجی ہے آپ کو، وہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیں، اس میں جو میں نے ریفرنسز دیے ہیں وہ کس لحاظ سے دیے ہیں یہ بھی تھوڑا سا توجہ فرمائیں، اور اس کا جو جواب بنتا ہے وہ اسی لحاظ سے، جس لحاظ سے میں نے بھیجے ہیں اسی لحاظ سے مجھے شفقت فرمائیں۔ یہ جو حوالے والی کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ تقریباً 100 میں سے 99% جھوٹی ہوتی ہیں۔ کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے لوگوں کو صرف گمراہ کیا جاتا ہے۔ اوریجنل بات جو ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے بخاری لی ہے، بخاری سے کی 4 تفاسیر لی ہیں، مستدرک اللہ حاکم لی ہے، مسند امام احمد بن حنبل لی ہے، اور ان کا جو اسٹیٹس جو میں نے دیا ہے آپ کو وہ بھی میں نے درست دیا ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی چیک کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، جو حوالوں کی کتابیں ہوتی ہیں وہ تقریباً 100 میں سے 99% جو ہے وہ جعلی ہوتی ہیں، جتنا میرا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ نوازش فرما دیں، کچھ
आप भी कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हक का मैं भी मुतमन्नी हूँ और हक की प्रचार आप भी करने वाले हैं। तो इस हवाले से जो है जो चीज़ हक आपको नज़र आए तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आमादा करें, क्योंकि मैं आपको आमादा करूँगा। क्योंकि सिरात की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक कोई बंदा नहीं पहुंच पाएगा हक की तरफ। जी जनाब, है ना, क्योंकि हम जो हैं वो 1400 साल बाद पैदा हुए हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि 1400 साल बाद में पैदा होने के बाद जो है वो ये नज़रियात और ये इख्तलाफात हैं। तो किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वही नहीं आती। आप कह रहे हैं कि नहीं किताबों को पढ़ेंगे तो हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो है ये एक किस्म की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को जो पैदा किया है वो हमने इबादत के लिए पैदा किया है। और ये दीन की ताकीद करना, इससे ज़्यादा इबादत कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप शफ़क़त फरमाएं, थोड़ी थोड़ी सी। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी लाइब्रेरी हो। मैंने एक किताब से जो है ना वो शुरू किया था। तो इस हवाले से आप किस मौजू के ऊपर बहस करना चाह रहे हैं वो भी थोड़ा सा शफ़क़त फरमा के नवाजिश फरमा दें। मेरी वीडियो के मुतालिक आपका क्या नज़रिया है ये भी थोड़ा सा वाज़े फरमा दें कि जो मैंने वीडियो आपको भेजी है उसमें क्या हकीकत है, क्या गुमराही है, क्या झूठ है, क्या सच है, उसके बारे में भी थोड़ी सी अपनी राय फराहम कर दें और ओरिजिनल हवालों के साथ। क्योंकि मैं ज़्यादा बात करने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें करने से जो है वो फसाद बहुत ज़्यादा फैलता है। तो मुख्तसर सी बात हो और हकीकत हो और हवालों के साथ हो। ठीक है, ये थोड़ा सा नवाजिश फरमा दें। आप जो है वो पढ़ें, फिर आपको पता चल जाएगा। समझे भाई? आप अगर वाकई इल्म के जो है हैं तो आपको ये जरूर पढ़ें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ईमानदारी के साथ लिखते हैं, क्योंकि आगे भी हमें जवाब देना है। हमें पूरा ज़ईफ हदीस है या ये जो है मन गढ़ंत हदीस है। जी जनाब है ना, ये थोड़ी सी नज़र मैंने गुजारी, इसमें यजीद रहमतुल्लाह अलैह है। ठीक है, तो ये क्या सिलसिला है? करबला का ओरिजिनल जो है वो पेश करने वाला वो यजीद है। ठीक है, तो अब यजीद अगर रहमतुल्लाह अलैह है तो फिर पीछे कौन रहेगा? फिर तो कोई भी जो है करबला का आगे की नहीं है। फिर तो इमाम हुसैन जो है वो तो जाली निकले, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गलती हो गई। इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। ठीक है, इस किताब का जो है उस किताब में यजीद रहमतुल्लाह अलैह है, तो करबला किसने सरअंजाम दी? अगर यजीदी रहमतुल्लाह अलैह बन गया तो करबला किसने सरअंजाम दी? थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। ये हमने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, क्योंकि बात जो चल रही थी वो माविया और उमर और यजीद के ऊपर चल रही थी। आप देख सकते हैं कि हमने ये रेफरेंसेस उसे स्क्रीनशॉट करके भेजे हैं और गुजारिश की है कि इसी हवाले से जो है वो आप हमें जो है दलील पेश करें। जिस लिहाज से हम दलील पेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारी किताबें हैं, उनके अहादीस है और जो है उनके रेफरेंसेस हैं मुकम्मल जो है, ये आप देख सकते हैं। हमने मुकम्मल रेफरेंस ओरिजिनल हवालों के साथ जो है वो भेजे हैं इनके यहाँ। और ये कह रहा है कि अहले हदीस हैं हम, तो मोहम्मद दाऊद राज भी जो है वो अहले हदीस है। उसके साथ जो है हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब है, वो अहले हदीस है। और जी जनाब अला, वो नेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ये मैंने माविया के मुतालिक जो मैंने कुछ वीडियोस में लिखा है, बयान किया है, वो मैंने जो है अभी आपको सही बुखारी सही मुस्लिम से ये मैंने पेश कर दी है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आप वजाहत फरमाएं और इस हदीस के मुकाबले में कुछ और चीज़ लाएं ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके।
کہ یزید کو چھوڑیں ابھی، دیکھتے ہیں کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ بن جائے گا، تو اس حوالے سے ہم معاویہ کو بھی پکڑتے ہیں، معاویہ کے اوپر بات کر کے پھر جو ہے ہم یزید کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھے میرے پیارے بھائی، بخاری میں آپ نے یہ حدیث لی ہے نا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا، تو یہ کون باغی لوگ تھے؟ آپ صحیح طریقے سے حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ یہ وہی باغی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہ وہی باغی لوگ ہیں۔ آپ وہ شاید نہیں پڑھے حدیث کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امام حسن کو گلے سے لگا کر خطبے میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا وہ سردار ہے جو دو مسلمان گروہوں میں، اس نے باغی نہیں کہا، اس نے کہا دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہوگی، وہ اس میں وہ صلح کرے گا۔ تو اس نے کسی گروہ کو، نہ امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہا، نہ اور کسی دوسرے گروہ کو۔ آپ اس پہ استدلال کر رہے ہو۔ اگر امیر معاویہ باغی تھا تو باغی کیسے ہوا؟ وہ اس نے تو بیعت ہی نہیں کی، جب بیعت نہیں کی تو وہ باغی نہیں ہوا۔ اگر بیعت کر کے پھر لڑائی کرتا تو وہ اس کو باغی ہم کہتے سمجھتے۔ آپ لوگوں کو یہ جو ہے اپنا خیال ہے، استدلال ہے، تو حقیقت میں تو یہ گروہ باغی جو ہے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، اور آگے جا کر انہوں نے کربلا کا مسئلہ بھی کروایا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ باغی نہیں ہے، بیعت نہیں کی تبھی یہ باغی نہیں ہے، تاکہ جناب محمد مصطفیٰ کی بیعت نہ کرنے والا وہ باغی ہوتا ہے، جو بیعت نہ کرے اسی کو ہی باغی کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو بیعت نہ کرے وہ باغی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کی جو بیعت نہ کرے وہ باغی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ عمر کی جو بیعت نہ کرے وہ باغی نہیں ہوتا، عثمان کی جو بیعت نہ کرے وہ باغی نہیں ہوتا، علی کی جو بیعت نہ کرے وہ باغی نہیں ہوتا۔ عطا کہ باغی لفظ کی وضاحت ہی یہی ہے کہ جو بندہ حکومت کے خلاف، خلیفے کے خلاف خروج کرے، خلیفے کی بیعت نہ کرے، وہی باغی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کو بندے کو اتنا جو ہے اس کا مائنڈ جو ہے صاف کیا گیا ہے کہ جو بیعت نہ کرے وہ باغی نہیں ہوتا، عطا کہ جو بیعت نہ کرے وہی باغی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے ایک۔ یا کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہماری تحقیقات مطابق تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم خاموش رہتے ہیں۔ یزید بھی مسلمان تھا، کوئی کافر نہیں تھا، نہ اس میں ہمارے آئمہ دوسرے جو ہے ہمارے صحابہ کرام ہے جیسے محمد بن حنفی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ یزید کی حمایت کر رہا ہے، اور یزید کو رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ کیا ہے جیسے عبداللہ بن عباس ہے، یا جو دوسرے صحابہ تھے، عمر بن عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک آگے ہو کے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ آپ کو لے جا رہے ہیں یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، کہہ رہے ہو۔ تو بس یہ سب اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی۔ ایک صحابی کو پوچھا کہ بھئی ادھر مکھی مارنا، ادھر مچھر مارنا کیسا ہے ادھر کعبے میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو جواب دیا کہ بھئی آپ کے عراق کے لوگ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نہیں بخشا۔ تو وہ سارا جو ہے ان پہ ہماری تحقیقات کے مطابق جو امام حسین کو یہاں سے مکے سے لے گئے ان لوگوں نے ہی شہید کروایا اور کیا، کامیابی حاصل کی، امام حسین کو شہید کروا کے اسلام کے 2 دھڑے کروا دیے۔ ہم تو یہی، ہماری تو یہی تحقیقات ہے۔ یہ جو ایرانی ہے ساسانی جو ہے، یہ ان کا جو ہے ایک جنرل تھا، اس نے یہ ساری سازش رچ کے حضرت عثمان کو، حضرت عمر فاروق کو شہید کروایا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں سپاہی، اور جب ان کا صلح ہوا تو یہ الگ ہو گئے، پھر انہوں نے ناراض ہو گئے، پھر انہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا اور دوسرے صحابہ کرام اور علماء کو بھی شہید کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے بوجھ ایک ایسے بندوں کے اوپر پھینک رہا ہے جس کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی ان کا وجود ہے۔ بس یہی ہے کہ جنہوں نے عمر کو قتل کر دیا، جنہوں نے عثمان کو قتل کر دیا، جنہوں نے علی کو قتل کر دیا، جنہوں نے معاویہ کو قتل کر دیا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فسادی تھے، اور وہی ہے۔ اب نہ ان میں کوئی نام لیا گیا ہے
کہ عمر کو کس نے مارا ہے، عثمان کو کس نے مارا ہے، علی کو کس نے مارا ہے، معاویہ کو کس نے مارا ہے نہیں مارا ہے، بس نہیں، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک ٹولہ تھا، وہ یہ تھا، یہ وہ تھا، صرف اور صرف یہ جو ہے بکواسات کر رہا ہے۔ ہم نے یہ اوپر جو آپ کو چیٹ دکھائی تھی اس میں ہم ریفرنس پیش کر چکے ہیں، اور یہی ریفرنس ہماری ویڈیو ایک دوسری ویڈیو ہے جو ہے ہمارے یاسر کو کون قتل کرے گا، اس میں ہم پیش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نام لکھا ہوا ہے جو ہے جی میرے عزیز بھائی، جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو عمار کو کس نے قتل کیا؟ جناب حبیب خدا اس کو باغی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے والی آگے والی باتوں کو چھوڑیں، بات عمار کی چل رہی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب عمار کو کس نے قتل کیا ہے، اور عمار کو قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کا کیا اسٹیٹس تھا، کیا وہ شرمندہ ہوا توبہ کی، یا جو ہے عمار کو قتل کر کے پھر یہ تصور کر رہا تھا کہ نہیں میں نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس یہ جو ہے مستدرک الحاکم کی روایت جو ہے وہ تھوڑا سا غور سے پڑھیں، پھر مجھے جو ہے اس کا ریپلائی کرتا ہے۔ جی جناب اللہ، یہ تھوڑے سے ریفرنسز بھیجیں، دیکھیں میں نے آپ کو ریفرنس بھیجے ہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ریفرنسز جو ہے وہ نوازش فرما دیں، اسکرین شاٹ وغیرہ، کتاب کا پیج ETC وہ بھیجیں، تب آپ کی بات کی صداقت ہوگی۔ البتہ یہ ایک غلط بات ہے، دیکھیں ایک بندہ جو ہے مدینے میں ہے، مدینے سے وہ نکلتا ہے، پھر مکے آتا ہے، مکے میں احرام کہ جو احرام بندھا ہوا ہے 8 ذوالحج کو، احرام جو ہے توڑ کے، احرام کو چھوڑ کے جو ہے وہ کربلا کی طرف آتا ہے۔ اس واقعے میں جو ہے اس کے بعد کربلا پہنچتا ہے، کربلا میں 72 افراد کے مقابلے میں جو ہے 72 لاکھ بندے، 72,000 بندے آ جاتے ہیں اور اس کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے، آمادہ ہو گئے تھے، کیسے آمادہ ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے، اگر آمادہ ہو جاتے تو پھر جو ہے بیعت ہو جاتی، لیکن کہاں پہ لکھا ہے آمادہ ہو گئے تھے، اور پھر واقعہ کیوں رونما ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اگر یزید حق پہ تھا تو امام حسین لازمت جو ہے وہ باطل پہ ہوں گے۔ وہ آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین باطل پہ ہیں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ان کی جو وائسیں ہیں اس میں ہم نے کہا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے مہربانی فرما کے اس کا ریفرنس بھیجیں، صرف بات نہیں ریفرنس بھیجیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی ریفرنس ہمیں نہیں بھیجا۔ ہم تو لعنت اللہ مانتے ہیں، یزید کے لیے ہم نے کہا ہے کہ لعنت اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی جناب ہے نا، یہ غور سے پڑھیں آپ، یہ جناب ہمارے یاسر کی شہادت کے بعد کی حدیث ہے کہ جب شہید ہوئے یہ دیکھ تو سکتے ہیں کن لوگوں نے شہید کیا، یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جب شہید ہوئے تو جو ہے عمل پہ راضی ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس کو ریفرنس بھی بھیجا ہے اور اس کے اوپر چیٹ بھی کی ہے۔ جی، یہ جب ہمارے یاسر کی شہادت ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب عمار یاسر کو جب شہید کیا جاتا ہے تو معاویہ کے 2 بندے جو ہے، جو معاویہ کے گروپ میں تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جناب عمار یاسر کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، جس کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف آئے گا۔ واضح لفظ موجود ہیں۔ تو یہ یہ آپ دیکھ دونوں سکتے ہیں جو ہے پھر معاویہ کے پاس آتے ہیں، معاویہ دونوں مستدرک صحابیوں کو الحاکم جھڑ کے کہتا ہے کہ جو ہے تم تو اپنی پیشاب میں 5660 اپنے کپڑے نمبر دھوتے حدیث ہے ہو، یہ، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک اس ہے، ملعون کو اور یہ اس کچھ کا خیال نہیں آیا اسٹیٹس بھی ہے۔
کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنتی صحابی کو قتل کیا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو اپنی پیشاب میں اپنے اپنے کپڑے دھوتے ہو۔ یعنی اس فعل کے اوپر یہ آمادہ تھا اور راضی تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں یہ خود آمادہ ہے کہ میں نے قتل کروایا ہے اور میں اس عمل پہ راضی ہوں۔ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان کا قتل میں جو سرگنا تھا، شام کا نکئی یا نکئی ایسا کچھ نام ہے وہ اس کا، جو ادھر آیا تھا مدینے میں، وہ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ تو پھر حضرت علی نے ان کو ایک عہدہ بھی دیا تھا۔ تو ہم تو نہیں ہیں وہ لوگ جو کسی صحابہ کرام پہ میری یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جو فسادی گروہ تھا امام علی نے ان کو عہدہ بھی دیا تھا۔ تنقید یا ان کی توہین کرے، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے۔ تو وہی لوگ تھے جو حضرت علی سنگھ کے گروہ میں تھے، باغی لوگ، انہوں نے ہی یہ سارے جو ہے کام جو ہے وہ سر انجام دیے۔ پھر جو آپ جیسے لوگوں نے پھر یہ سارا جو ہے ملبہ حضرت امیر معاویہ پہ تھوپ دیا، سمجھی؟ وہ جو ہے وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا آخر میں جا کر۔ وہ پھر ناراض ہو گئے جب ان کے پاس ماں بہن وہ صلح ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو یہ حدیث ایک سنائی ہے پہلے بھی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا 2 مسلمان گروہ میں یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ ایک باغی گروہ میں یا ایک مسلم گروہ میں، اسلامی گروہ میں کرائے گا۔ آپ تھوڑا ذہن پہ زور دیں، تھوڑا صحیح طریقے سے پڑھیں۔ حدیث میں یہ لکھا ہے، میں نے پڑھا ابھی صحیح بخاری کا اقتباسات، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو باغی گروہ نے، تو یہ باغی گروہ وہی تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس میں لشکر میں شامل ہو گئے تھے، جو حضرت عثمان کو جن گروہ نے شہید کیا، وہی گروہ، اس کا سرگنا بھی حضرت علی نے ان کو ایک عہدہ دیا تھا، سمجھی؟ تو یہ وہی لوگ تھے۔ جی، عبداللہ بن سبا کی وضاحت آپ فرمائیں کتب سے۔ عبداللہ بن سبا ایک افسانہ ہے جس کا نہ کوئی تاریخ سے واسطہ ہے، نہ کوئی نہ اس کے پیدا ہونے کا واقعہ ہے، نہ اس کے مرنے کا واقعہ ہے، وہ ہے ہی نہیں بندہ، یہ صرف ایک افسانہ گھڑا گیا ہے۔ عبداللہ بن سبا کے اوپر اگر آپ کو کچھ ریسرچ ہے تو وہ ریفرنس کے ساتھ شیئر کریں۔ عبداللہ بن سبا ایک صرف واحد جو ہے افسانہ ہے جو کہ گھڑا گیا ہے۔ یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں معاویہ نہیں تھے، تو ہم نے کہا ہے کہ معاویہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم نے ریفرنس بھی بھیجا ہے۔ پجاری تھا، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ افسانہ ہے، تو خدا کرو، جو ہے حقیقت کو جو ہے وہ مانو، سمجھے؟ ایسے جھوٹ موٹ کے قصے گھڑ کے آپ سادہ لو مسلمانوں کو جو ہے وہ کرتے ہو، سمجھے؟ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ کو اللہ معاف کرے، آپ صحیح طریقے سے مطالعہ کرو، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کون حق ہے کون باطل پہ ہے۔ جی میرے عزیز بھائی، ابو لولو فیروز جو ہے وہ مدینے میں تھا اور مدینے میں عمر کو مارا، خود بھی مدینے میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدینے سے ایران کیسے آ گیا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ نوکر بھی عمر کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عمر مجوسی کو کیوں نوکر رکھ رہا تھا، اور عمر نے کون سی زیادتی کی کہ ابو لولو فیروز نے اس کو مار دیا؟ اس چند سوالات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر حضرت عمر کی طرف آ گیا ہے، تو ہم نے پیش کیا ہے کہ جناب اعلیٰ تھوڑی سی نوازش فرمائیں، عمر کی وضاحت فرمائیں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے آپ اوپر سن سکتے ہیں، یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ مجوسی تھا، عبداللہ بن سبا کے کہنے پہ وہ مدینے آیا اور مدینے میں عمر کو جو ہے وہ خنجر سے مارا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جو ہے وہ ابو لولو جو ہے وہ ایران آ گیا، وہاں پہ مرا، اور شیعوں نے اس کی جو ہے وہ قبر کے اوپر مزار بنا لیا ہے، اس کو ولی تسلیم
کیا ہے، یہ ایسا کہنا چاہ رہا تھا۔ حتیٰ ہم نے آگے جا کے اس کو ریفرنس بھیجے ہیں کہ جناب اعلیٰ ابو لولو مسلمان تھا، اور مسلمان کا جو ہے وہ نوکر تھا، اور جو ہے عمر کے پاس مقدمے کے لیے آیا تھا، عمر نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور جس کی وجہ سے ابو لولو نے عمر کو مارا۔ بعد میں ابو لولو نے خودکشی کر کے وہیں پہ ہی مدینے میں مر گیا۔ اب جو مدینے میں خودکشی کر رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے کہا ہے کہ فرمائیں کہ یہ مدینے میں جو مرا ہے یہ 15-20 دن کا فاصلہ ہے مدینے سے، جو ہے ایران بہت دنوں کا فاصلہ ہے۔ جو کر ہی خودکشی رہا ہے اس کو کون اٹھا کے جو ہے وہ ایران آئے گا اور وہ ان کی مزارات وغیرہ بنائے گا؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو لکھا ہے کہ یہ آپ کی اہل حدیث کا ہے، یہ بات رہا ہے کہ کام معاویہ نے کیا تھا۔ صفین جو لڑی گئی ہے وہ معاویہ اور علی کے درمیان لڑی گئی ہے، یہ ہم نے بیچ دیا ہے کہ علامہ وحید الزمان مان رہا ہے کہ صفین جو ہے وہ کسی خارجی کے یا کسی جن کا نام ہی نہ ہو ان کے درمیان نہیں ہے، بلکہ صفین جو لڑی گئی ہے وہ معاویہ اور علی کے درمیان لڑی گئی ہے۔ حدیث کی شرح دیکھیں، یہ بھی اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اہل حدیث ہے۔ یہ ہم اوپر جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہم یہاں پہ اس کو دہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ویڈیو بھی بھیجی ہے، اللہم اور صلی علی اس محمد ویڈیو کے وعلی اوپر نے جو جو ہے کیا ہمیں ہے وہ بخار بات آتے بھی کی۔ تو اپنی مکمل جہالت ویڈیو کی جو دیکھنے کے لیے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اور وہاں پہ یہ ویڈیو موجود ہے، آپ دوبارہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ اس کو مدینے میں قتل کر دیا گیا جس نے ہمارے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا، آپ تو شہید تو نہیں کہہ رہے ہو، قتل کر رہے ہو اور نام بھی ایسے لے رہے ہو، تو دیکھیے آپ لوگ جو ہے دل میں نہ کریں، یہ اس میں ایران میں ان کی فردی جو ہے اس کا مطلب درگاہ بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، یہ تو فرضی جو بھی کام ہے وہ کرنے میں آپ ماہر ہو۔ دیکھو آپ تعزیے بھی فرضی بنا لیتے ہو، امام حسین کا اور امام علی اصغر کا جو ہے یہ آپ بنا لیتے ہو، ہندورا جس کو آپ ہم جھولا کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں، ہم سندھی میں ہوتے ہندورا کہتے ہیں، یہ ایسی فرضی چیز بنا لیتے ہو۔ علم لگاتے ہو، وہ کہتے ہو کہ بھئی یہ غازی عباس ہے، اور یہ کسی بھی بازار سے کپڑا لے آتے ہو، کہتے ہو کہ یہ زینب کی چادر ہے۔ آپ تو فرضی کام کرنے میں بہت ماہر ہو بھائی، سمجھی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا جو ابو لولو فیروزی کا ایران میں مشہور خود آپ اس میں بنا ہوا ہے فرضی درگاہ، اس کو آپ ولی اللہ کہتے ہو جو مجوسی کافر تھا، ٹھیک ہے؟ جی میرے عزیز بھائی، تھوڑی سی بات سمجھا کریں، میں نے گزارش کی ہے کہ وہ عمر کو مدینے میں مارا گیا اور ابو لولو کو بھی مدینے میں مارا گیا، تو یہ مدینے والی مزار جو ہے وہ ایران میں کیسے آ گئی، یہ تھوڑا سا سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ صرف باتیں نہیں، ریفرنس سے بات کیا کریں، میں آپ کی بارگاہ میں ریفرنس عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے بارگاہ میں ریفرنس عرض کر رہا ہوں، آپ نے ابھی تک ایک بھی ریفرنس نہیں بھیجا۔ اگر ابو لولو جو ہے مجوسی تھا تو عمر کے یہاں کیا کر رہا تھا، یہ تھوڑا سا سمجھائیں۔ اور دوسری جو ہے گزارش ہے کہ اگر ابو لولو مجوسی تھا تو عمر کے پاس کیا کر رہا تھا، اور عمر کا غلام تھا، ٹھیک ہے، تو مجوسی کو غلام کیوں رکھا؟ اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ کس وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ریفرنس کے ساتھ۔ نہیں ہے لیکن وہ ادھر تھا تو اس نے مسجد میں جا کر اس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا اور کافی دوسرے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا۔ جب یہ حضرت عمر فاروق پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ اس نے شہید کر دیا، یہ آپ کے ایران میں
जो तेहरान के आसपास या जो आपके आयमा ग्राम है उनके आसपास कहीं इसकी दरगाह बनी हुई है, ये भी मैं आपको पता कर दूंगा। आपके जो उलमा है वो मेंबर पे, रसूल के मेंबर पे बैठकर झूठ बोलते हैं, कहते हैं वो इसमें कुरान शरीफ में लिखा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, आपके किताबों में लिखा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, वो तस्लीम नहीं करते हैं। समझे? तुम कौन से इल्म की बात करते हो? आप तो ऐसे लगाते हो रटे, तो आपको क्या लोगों को इल्म है? हम तो आपको ठीक है, अल्लाह आपको तौफीक दे, आपको इल्म की नसीब फरमाए, लेकिन ये हकीकत है, फिर ये इनको आप कहाँ छुपाते हो? आपने हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों तक का इनकार कर दिया, उन्होंने कहा बस एक ही बेटी है फातिमा, तो आपके बात का क्या भरोसा है? तो ये काफिर था, अगर उसका गुलाम होता तो उमर फारूक क्यों पूछता कि भाई मुसलमान है या काफिर है? वो ईरानी मजूसी था, और जो साजिश की थी आपका ईरान का था हरमजान, वो जो था जर्नल था, तो उसने ये साजिश करके हजरत उमर फारूक को शहीद करवाया। जाहिर है जब रेजुलेशन आता है, इनकलाब आता है, तो उसके साथ काउंटर इनकलाब भी आता है। समझे? काउंटर भी उसकी दुश्मनी भी होती है। तो आप लोगों को अल्लाह तौफीक दे, ये जो अगर हजरत उमर फारूक को का नौकर था तो उसको पता होता कि ये भाई मुस्लिम है या काफिर है। ठीक है? वैसे तो बात ये है कि आप खाली पीली, मैंने आपको ये किताब भेजी है, इसका आप मुताला करो, तहे दिल से मुताला करो। आपके पास अगर ऐसी किताब है तो हम भी मुताला उसका करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी मेरे अजीज भाई, बात का ओरिजिनल पता लगा के फिर जो है ना वो जो है बात किया करें। ठीक है, आपने अभी सिर्फ वाइजे की हैं, मुझे एक भी रेफरेंस नहीं भेजा, ये ज्यादती है आपकी। ठीक है, अबू लौलू जो है वो गुलाम था उमर का, और जो है उमर ज्यादतियां करता था अबू लौलू के साथ। ठीक है, ये अहले सुन्नत की कुतुब में वाज़े लिखा हुआ है। और एन जो है खंजर उसने मारा है, जैसे ही उसने खंजर मारा है तो उसी टाइम ही अबू लौलू को भी मारा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी तहकीक करें, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना जो है ना वो मुनासिब नहीं होता। आप नवाजिश फरमाएं, कोई रेफरेंस भेजें, जो आप बात कह रहे हैं ये सिर्फ बात की हद तक है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उमर की शहादत पढ़े, आप वो अल फारूक पढ़ लें, शिबली नौमानी की है वो पढ़ लें, उसमें वाज़े लिखा हुआ है अल फारूक शिबली नौमानी की, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि उमर को उसके गुलाम ने मारा है, उसमें कोई भी ईरान का तस्करा वगैरह नहीं है। और जो बंदा जो है मदीने में मरे तो वो मदीने और ईरान में फासला है। ठीक है, उसको वहीं पे ही दफन किया गया था, और उनके कोई भी इतने परस्तार नहीं थे, आज तक उम्र के इतने परस्तार नहीं है जो है, तो लौलू के परस्तार कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, जो खलीफा वक़्त था जो है उसका ही कोई इतने चाहने वाले या मज़ार बनाने वाले नहीं है, तो ये गरीब तो एक गुलाम था, इसका इतने परस्तार कहाँ से आ जाएंगे। ये एक फर्जी कहानी है, इससे हट के कुछ भी नहीं है। हम आपसे बात करेंगे, फिर आप भी कुछ ऐसे किताबें हैं ये जो कई शिबली वगैरह कह रहे हो, ये किताबें भेजो तो हम भी देखेंगे। हम भी आपको किताब भेज रहे हैं, हम भी देखेंगे, फिर जाकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जो भी मवाद आएगा, ये नहीं कि हमारे खिलाफ हो तुम्हारे खिलाफ हो, जो भी मवाद आएगा जो वसूक वाला हो, जो बना दलील से हो, मैं आपको भेजूंगा और आप भी भेज दे रहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि हमने जो है आप रेफरेंस को देखिए मेरे अजीज, लेकिन उसने कोई भी रेफरेंस नहीं भेजा सिवाय एक फर्जी किताब के, और यही किताब हम ऊपर डाउनलोड कर चुके हैं, और उससे उस किताब का रेफरेंस हम नीचे भी दे रहे हैं, वो आप देख लीजिए। भाई ये किताब किसी काम की नहीं है,
देखिए बात जो है उमर और अबू लुलू और माविया के ऊपर चल रही है, तो मुझे कोई ओरिजिनल किताब जो हो उससे जो है माविया के फ़ज़ाइल पेश करें, जो है उमर की शहादत पेश करें, उमर की वफ़ात पेश करें, अबू लुलू की तारीख पेश करें, सिर्फ बस बातें नहीं। देखें, उमर की शहादत किसी किताब में लिखी हुई होगी ना, तो आप नवाजिश फरमाएं कि फिलहाल किताब है ये, उसकी फ्रंट पेज और हवाले वाला पेज वो मुझे भिजवा दें, बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सिर्फ जो है ना बातें ये काम की नहीं है। ये किताब एक खुद अखज़शुदा किताब है। हकीकी जो इसमें जो हकीकी किताबें ली गई हैं वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अब कि एक किताब पूरी किताब एक यानी फजूल किताब जो है जिसमें यजीद मोतबर लिखा हुआ है, वो भी ऐसे जो है वाहियात किताब है। जी फिलहाल दो मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक अफजलियत माविया और दूसरा उमर। ठीक है, उमर की शहादत आपको पेश करनी है, कोई मुझे पेज जो है वो आप फराहम कर दें कि उमर को किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ पे मारा, ठीक है, और फिर वो ईरान कैसे आ गया, ठीक है। ये थोड़ी सी वजाहत रेफरेंस के साथ। दूसरी, मैं माविया के ऊपर बहस कर चुका हूँ और साबित कर चुका हूँ बुखारी से जो है कि वो जहन्नमी है। आप इसको थोड़ा सा वाज़ेह फरमा दें कि ये जन्नती है, तो कोई हदीस, कोई जो है रेफरेंस, कोई जो है अच्छी बात आपके जहन में है। ये दो टॉपिक्स अभी हमारे दरमियान चलेंगे इंशाल्लाह। अगर किताब किस काम की नहीं है तो इसमें सारे वाले हैं, फिर आप भी भाई किस काम के नहीं हो, ठीक है। अगर आप ऐसे मतलब मुझे सादा समझ रहे हो या पता नहीं क्या, तो ऐसी बात नहीं हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, समझी ना। अगर ये किताबें किस काम की नहीं है, तो आपके लिए तो कुरान शरीफ भी किस काम का नहीं है, उसको भी आप नहीं मानते हो, कहते हो कि ये उस्मान का सहीफा है, तो आप अल्लाह और उसके रसूल को भी नहीं बख्शते हो, ठीक है। अगर ये किताब किस काम की नहीं है तो माशाअल्लाह अल्लाह आपको खैर करे, ठीक है। जी मेरे अजीज भाई, हमारे यहाँ जो टॉपिक चल रहे हैं वो दो चल रहे हैं। एक जो है उमर का कत्ल, दूसरा माविया, ठीक है। माविया के बारे में मैंने आपको बुखारी दिखाई है, तो आपके नज़दीक बुखारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। बुखारी से हदीस दिखाई है, आप कहते हैं मैं अहले हदीस हूँ, वही तो जमा अहले हदीस है, ठीक है। मैंने वो रेफरेंस आपको दिया है। हाफिज सलाउद्दीन अहले हदीस है, मैंने वो रेफरेंस दिया है आपको, ठीक है। मोहम्मद दाऊद राज अहले हदीस है, मैंने वो रेफरेंस दिया है आपको। तो ऐसा कोई रेफरेंस भेजे ना आप एक वाहियात किताब भेज रहे हैं जिसकी कोई ना सर है, ना कोई धड़ है, ना कोई पैर है। आप मुझे समझाएं मेरी मोतबर किताबों से, मैंने जैसे आपको समझाया है बुखारी से, ठीक है। अब उमर मरा है तो ये किसी तारीख की किताब में होगा। तारीख की कौन सी किताबें हैं, ठीक है। अल फारूक है, तारीखुल खुलफा है, तारीख तबरी है, ठीक है। किसने मारा है, क्यों मारा है, कब मारा है, ये इस किताबों में लिखा हुआ होगा। आप ये करबला की एक वाहियात किताब मेरे सामने पेश कर रहे हो, रेफरेंस से बात किया करें, ये रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। ये घड़ी घड़ाई हुई बातें हैं, ये घड़ी घड़ी हुई बातें हैं, इनका कोई भी सर ना पैर ना कुछ भी है। आप मुझे बुखारी से दिखाएं, मुस्लिम से दिखाएं, इब्ने माजा से दिखाएं, निसाई से दिखाएं, अल फारूक से दिखाएं। उमर की बात आप अल फारूक से दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जो देखने वाली बातें हैं वो दिखाएं। आप हर किसी किताब को फजूल समझ रहे हो, जो भी किताब है वो कहते हैं आप उसी को फजूल समझ रहे हो भाई, समझिए। ये भी हद की है, ये भी मोतबर नहीं है, ये भी मोतबर नहीं है। वो भाई मैंने कहा अबू लोलो फिरोजों की आपने जो दरगाह फर्जी बनाई हुई है, जैसे आप शिया लोग फर्जी काम करते हो, समझी, जैसे आप शिया लोग फर्जी काम करते हो, ऐसे ही अबू लोलो की फर्जी जो है दरगाह आपने ईरान में बनाई हुई है,
समझी। ईरान को जूते लगाए उमर फारूक ने, तब तो आप लोग ईरान के फॉलोअर हो। उमर फारूक को तब तुम लोग गालियां देते हो। तो और तो क्या किया था हजरत उमर फारूक ने? आप अली के बेटों को भी नाम तब्दील कर चुके हो। अकबर का नाम क्या है? अबू बकर। या आप अपने किताब खोल कर पढ़ो। एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक बेटे का नाम उमर है, दूसरे का उस्मान है। जाओ ये जाकर अपनी ये जो अपनी तुम्हारी फर्जी किताबें हैं, ये शिया की जो है, ये क्या कहते हैं, उसूल काफी है, हकुल यकीन है, ये किताबें जाकर खोल कर देखो तो इनके ये नाम लिखे हुए। आप उनको ही नहीं मानते हो तो ये किताब जो भेजे थे, ये तो ये है, ये तो ये है। भाई ये किताब जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप ढूंढो ना, छानो ना, ये इनके असली किताब क्या है, आप देखो। आप इनको छानबीन इनकी करो, फिर आपसे हम बात करेंगे। आप ऐसे ही मीठी मीठी बातें कर रहे हो, मैं कोई सादा आदमी हूँ? समझी। आप जो है मतलब उसकी तहकीक करो, छानबीन करो, अल्लाह आपको तौफीक दे। तो आप कह नहीं रहे हो, आप तनकीस किए जा रहे हो। आप फर्जी दरगाह बनानों में ये जो है माहिर होते हो। आप बीबी जैनब का भी कपड़ा जो है लेते हो बाजार से, कहते हैं ये जैनब का रवा है या ये उसकी चादर है। आप ऐसे झंडा लगाते तो कहते ये गाजियाबाद है, ये गाजियाबाद है। और आप कहते हो ये हिंदोरा ले आते हो कि इसके इमाम असगर का ये हिंदोरा है। आप जो है इमाम जैनुल आबदीन के उसकी आपको बद्दुआ लगी हुई है। उसने कहा था हजरत इमाम बाकिर की, जो उसने कहा था, उसको एक आपका ये राफी था, उसने पूछा जो है ये इसका ये तरार में जो है ये इसका चांदी का जो है ये दस्ता कैसा है? उसने कहा ये सही है। उसने कहा दलील, तो दलील उसने दिया कि भाई ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरार को ये दस्ता था चांदी का। तो उसने कहा सही, आप भी जो है अबू बकर सिद्दीक कह रहे हो। तो इमाम साहब इसमें जलाल में आकर उठ खड़ा हुआ। आपके कशफुल गुमा किताब में लिखा हुआ है, जो शिया का मुतबर किताब है। तो उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा हाँ ये अबू बकर सिद्दीक है, ये अबू बकर सिद्दीक है। अगर जो इसको नहीं माने वो क़यामत तक झूठ बोलता रहेगा। तो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, तनकीस पे तनकीस किए जा रहे हो, और कह रहे हो कि भाई इल्म की बात करो। क्या है तुम्हारे पास इल्म? आप कुरान को न मानते नहीं हो, कहते हो कि ये उस्मान का सहीफा है। समझी। क्या आपसे हम इल्मी बात करें? क्या इल्म है आप लोगों को? आप जाहिल हो एक नंबर के। ठीक है। इस बंदे ने तो कोई रेफरेंस नहीं बेचा, अलबत्ता हमने इस बंदे को जो है वो उसी की किताब जो ऊपर जो है करबला के ऊपर उन्होंने किताब पेश की है, उसमें ऊपर जो है खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत, इसमें ये अब्दुल्ला बिन सबा के नाम जो है ये बता रहा है। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नीचे जो उसने रेफरेंस दिया है हकीकत राफजियत बाख्तिसार, उस किताब से भी इसने मुकम्मल जो है वो रेफरेंस नहीं पेश किया। हकीकत राफजियत किसकी किताब है, कहाँ पे लिखी है नहीं लिखी हुई, कोई उसका जो है वो कुछ भी नहीं है। ताकि अगर ये हज़रत उमर की शहादत जो है वो पेश कर रहा है तो कम अज़ कम जो है उमर की कोई किताब, क्योंकि शियों के ख़िलाफ़ दे रहा है तो कोई शिया वाला देता। लेकिन ये शियों के ख़िलाफ़ जो है किताब लिखी गई है हकीकत राफजियत, किसने लिखी है कुछ पता नहीं, क्यों लिखी है कुछ पता नहीं, उस किताब में क्या है कुछ पता नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये उसका रेफरेंस हमने नोट किया है कि आप ये कह रहे हैं कि ये किताब है, तो इसमें तो कोई हवाला मौजूद नहीं है। जी, इसमें कौन सा हवाला दिया गया है? कोई बुखारी है, मुस्लिम है, क्या है इसमें? ये आप देख सकते हैं, खुलफाए राशिदीन उमर फारूक की शहादत। ठीक है, सिवाय बकवास के इसने क्या लिखा है ये थोड़ा सा मुझे समझाएं। ठीक है, क्या हवाला दिया है, किस किताब से इसने ये रेफरेंस दिया है, थोड़ा सा मुझे समझाएं। ठीक है, फिर हमने जो है अपनी तरफ से इसको समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये तारीख़ुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहब, ठीक है, हाफ़िज़ जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अल सयूती, ये नफीस अकेडमी जो है वो कराची की पब्लिश है। ये जो है आप देख सकते हैं कि तारीख़ुल खुलफा सफ़ा नंबर जो है वो 137
کا ہم نے حوالہ بھیجا ہے۔ عمر بن محمود انصاری کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے حضرت عمر کو دوز کی خنجر سے شہید کیا اور آپ کے ساتھ ہی مزید 12 اشخاص کو زخمی کیا، جس میں سے 6 نے شہادت پائی۔ 12 آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد ابو لولو جو ہے ایک عراقی نے چادر پھینکی جس میں وہ لپٹ گیا، اور جب اس نے آزادی کی راہ نہ پائی تو خود کشی کر لی۔ یعنی ابو لولو جو ہے وہ مسلمان تھا، جو ہے مغیرہ کا غلام تھا، ٹھیک ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور جو ہے اس نے عمر کو مسجد میں جو ہے قتل کیا۔ بعد میں جو ہے 12 آدمیوں کو جو ہے مارنے کی کوشش کی، جس میں 6 کو اس نے مزید مارا۔ پھر ایک عراقی جو ہے اس کے اوپر چادر پھینکی، وہ اس چادر میں پھنس گیا۔ جب چادر میں وہ پھنس گیا تو جو ہے اس کو کوئی راہ حل نہیں ملا، اس نے خود ہی اپنی گردن کے اوپر وہ خنجر پھیرا، جس کی وجہ سے وہ خود مر گیا۔ یعنی مدینے میں مرا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے بھی اس کی روایت ہے، آپ یہ جو ہے نیچے بھی اس کا پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پیج ہے اس کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 149، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات پر جنات اور پہاڑوں کا رونا۔ سلیمان بن یسار کا بیان ہے کہ حضرت عمر کی وفات پر جنات نے گریہ وزاری کی، جو ہے، اور حاکم نے مالک بن دینار کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت پر پہاڑوں نے نوحہ زاری کی۔ یعنی جنات بھی حضرت عمر کی شہادت پہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پہاڑ بھی جو ہے حضرت عمر کی شہادت پہ رو رہے ہیں اور نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہا تھا، اوپر آپ سن کے آئے ہیں کہ آپ فرضی باتیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو ہم نے یہ اس کو اس حوالے سے بھی ایک ریفرنس بھیج دیا ہے۔ البتہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عمر کی وفات ہے۔ کیوں مارا گیا، کس نے مارا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ بن سبا کے ایک یہودی تھا، اور جو مارنے والا تھا وہ مجوسی تھا، اور جو ہے مسجد میں مارا، اور جو ہے اس کے مزار جو ہے وہ ایران میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ جب مدینے میں مرا ہے تو اس کی مزار جو ہے وہ ایران میں کہاں سے آ گئی، یہ ہم نے پیش کیا ہے۔ دارالاشاعت کراچی، الفاروق سوہان عمری اور کارنامے حضرت عمر فاروق، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی جو وفات ہے وہ 1 محرم کو ہے، تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 26 ذوالحج 23 ہجری، ٹھیک ہے، 26 ذوالحج 23 ہجری یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ یہ ہے صحیح الفاروق حضرت عمر کی شہادت، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک فارسی غلام تھا، ایرانی فارسی تھا لیکن تھا جو ہے غلام، جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر جو ہے بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیں۔ یعنی کوئی معاملہ تھا، یہاں پہ تو لازماً یہ حضرت عمر کی حمایت میں ہی جو ہے وہ واقعات لکھیں گے، لیکن اس واقعات میں بھی ہمیں جو ہمارا سوال ہے وہ مل رہا ہے کہ حضرت عمر جو ہے ابو لولو مسلم غلام تھا، چکیاں بناتا تھا۔ جناب اعلیٰ، یہ میں نے اوریجنل کتابیں اسکین کر کے آپ کو بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو لولو مسلمان تھا، مسلمان کا غلام تھا اور چکیاں بناتا تھا، مدینے کا رہائشی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے الفاروق علامہ شبلی نعمانی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی، اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔
जी मेरे अजीज़ भाई, अभी ये थोड़ा सा मुताला फरमा लें। ये जो है 2 से 3 किताबें मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दी है। सबसे पहले जो आपकी किताब है वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल किताबों में ये ऐसा कुछ भी बात नहीं है। यानी अब्दुल्ला बिन सबा या यहूदी या ईरान, ऐसा कोई भी उमर के मरने में ऐसा कोई भी वाक़या मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो किताब, मैंने कहा था कि ये एक नाकिस और बेकार किताबें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फसाद फैलाने और बुग़्ज़ और हसद फैलाने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं होता। हकीकत से इस किताब का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आप कह रहे थे कि हमारी किताबों का हवाला, तो इस किताब में किसी भी किताब का उमर के मरने में इस किताब ने कोई भी हवाला पेश नहीं किया है। उसके साथ साथ हमने जो है वो आपकी बारगाह में तारीख़ुल खुलफ़ा पेश की है। तारीख़ुल खुलफ़ा बहुत पुरानी किताब है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के जो है बहुत ही पुराने मुफस्सिर भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं और बहुत बड़े तारीख़दान भी हैं। वो भी आप देख सकते हैं कि तारीख़ुल खुलफ़ा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहब फरमा रहे हैं कि एक ग़ुलाम था मगीरा का और वो शिकायत कर रहा था उमर से, और जो है उमर ने उसकी शिकायत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जो है उसने जो है खंजर उमर को मारा। ठीक है, ये तारीख़ुल खुलफ़ा हो गई। और ये अल्लामा शिबली नोमानी की है, जो है अल फारूक अल्लामा शिबली नोमानी। इसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है कि 26 ज़ुल्हज जो है 23 हिजरी को जो है अबू लौलू फैरोस नामी शख्स ने उमर को खंजर मारा, जो कि मुसलमान था और मगीरा का ग़ुलाम था। मगीरा के जुल्म सितम से तंग आके उसने उमर को शिकायत की कि आप मगीरा को समझाएं। लाज़िम ये हाकिम वक़्त के कत्ल का मामला है, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी सख्ती थी जो मगीरा सर अंजाम देते थे जो है अपने ग़ुलाम से, और जो है उसकी इज़्ज़त में ग़ुलाम को इतनी अज़ियत पहुंची कि उसने अपने मालिक को नहीं मारा, हाकिम वक़्त को मार दिया। ठीक है, अतः कहीं होना ये चाहिए था, अगर शिकायत ग़ुलाम की मालिक के ऊपर थी तो सबसे पहले हमला जो करता वो मालिक के ऊपर करता, कि मालिक कमज़ोर था, उमर से मालिक कमज़ोर था। ठीक है, तो वो अबू लौलू ने मालिक को नहीं मारा, अबू लौलू ने डायरेक्ट उमर को मारा है। तो इससे आप को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर कितने जालिम थे कि एक ग़ुलाम की जो है वो थोड़ी सी दाद रसी कर देते तो शायद ग़ुलाम जो है उसे कत्ल ना करते। ठीक है, ये 2 किताबें ओरिजिनल स्कैन के साथ है, मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दी है। और आपका जो किताब है वो एक नाकिस बेकार सा किताब है जिसमें कोई हवाला ही नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक रद्दी टोकरी में फेंकने वाला किताब है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये हमने उसके साथ थोड़ी सी चेट की है, ये आप देख सकते हैं कि सारी चेट हमने जो है की है, वो जो है डे जो है वो फ्राइडे है और तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है अब, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है तारीख़ुल खुलफ़ा का जो मार्क है वो उसने पढ़ा है। ये जो है ब्लू मार्क हो गया है, तो इसने पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो है उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है या कुछ भी कर दिया है, लेकिन बकाया रेफरेंस जो है उसने फ्राइडे हो गया है, फ्राइडे तक उसने कोई भी हवाला जवाब हमें नहीं दिया। इस हवाले से इस किताब की और जो सिलसिला था वो भी पेश कर चुका है। जो है ये किताब भी हम आपको एक दफ़ा दिखा दें कि आप ये तसव्वुर ना करें कि हमने ये किताब जो है वो देखी ही नहीं है। ये किताब है, आप देख सकते हैं जो है, ठीक है, हादसा करबला और सबाई साजिश, ये आप देख सकते हैं।
ٹھیک ہے، یہ ابو الفوزان کفایت پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے اس نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی یہ کتاب ہے، یہ آپ یہ حدیث کربلا اور صبائی سازش ابو فوزان کفایت اللہ سنابلی، ٹھیک ہے، اسلامک انفارمیشن سینٹر کرلا، یہ بمبئی سے جو ہے پبلش ہوئی ہے 2013 میں، 1050 روپے اس کی جو ہے وہ قیمت ہے، ٹھیک ہے، یہ بمبئی سے جو ہے یہ کتاب جو ہے پبلش ہوئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری کتاب اس کی ریڈ بھی کی ہے، لیکن سوائے بکواسات کے اس کتاب میں کچھ بھی اویلیبل جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں آپ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملعون نے جو ہے وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، جس کو لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے تھا۔ اگر ہم لعنت اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بندہ جو ہے اتنا ہو رہا ہے کہ جیسے لعنت کوئی گالی ہو، لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت بیزاری ہے، اور ہم یزید سے، اس کے باپ سے، اس کے خاندان سے جو ہے بیزار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، تاکہ جو ہے کیونکہ یہ ایک فسادی گروہ تھا جو مولا حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور وہ جو ہے دوسرے جو حق کے پرستار ہیں جناب عمار یاسر جو ہے وہ جنتی صحابی تھے، جس کو بشارت جناب محمد مصطفیٰ نے دی ہے کہ یہ جنتی ہے، اور یہ اس کو جو ہے رحمۃ اللہ علیہ تسلیم کر رہا ہے۔ السلام علیکم